اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے مردوں کو حاکم بنایا ہے عورتوں پر. اصل میں لفظ قوام یا لفظ قیم یا اسی کے جتنے ہم مترادف مادے کے لفظ ہیں اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا سردار، تھامنے والا، سنبھالنے والا، نگرانی کرنے والا، محافظ. تو اس کا آسان لفظوں میں جو ترجمہ مفسرین کرام فرماتے ہیں یعنی اللہ نے گویا اس کو اس کا حاکم بنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بھی یہ جو ہم نے مرد کو عورت پہ فضیلت دی ہے اس لیے نہیں کہ کوئی زبردستی ہے، کوئی زور ہے، بلکہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اب اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کتنا حکیمانہ ارشاد ہے، ورنہ تو یہ اللہ پاک یوں بھی فرما سکتے تھے نا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ علیہن، کہ اللہ نے فضیلت دی ہے ان کو عورتوں پر، لیکن فرمایا بما فضل اللہ بعضکم علی بعض، ایک دوسرے پر، بعضکم علی بعض، یعنی جب آدمی پر حاکم بھی اس کا اپنا ہو تو پھر اس پر کوئی ایسا بات بوجھ نہیں ہوتا. یعنی اگر کسی اور جنس کو ہمارا حاکم بنا دیا جائے تو بہت مشکل ہے. مثلا جنوں کو ہمارا حاکم بنا دیں تو بڑے مشکل ہے زندگی گزارنا، کیونکہ وہ جنس الگ، ہم جنس الگ. یا یوں سمجھ لیں اس کی مثال کہ آپ کے خاندان میں اگر آپ کا بیٹا، آپ کا بھتیجا، آپ کا کوئی بھائی آپ پر حاکم بن جائے تو آپ خوش ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارا اپنا ہے، بجائے اس کے کہ کوئی باہر کا آدمی آ کر آپ پر حاکم لگے تو آپ کو تھوڑا بہت احساس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں بھئی دوسرے علاقے سے آ رہا ہے، خدا جانے کیسا آدمی ہے، کیسا مزاج ہے، ہم لوگوں کے ساتھ گزر بسر کیسے ہوگی. لیکن جب آپ کے اپنے قبیلے کا آدمی ہو، خاندان کا آدمی ہو اور پھر رشتہ داری زیادہ قریب ہو تو آدمی کہتا ہے چھوڑو جی میرا اپنا بیٹا ہے، کوئی غیر ہے، وہ جی ہمارا بھتیجا ہے. صرف قوم کا بھی ہو تو آدمی کہتا ہے جی ہمارے قبیلے کا آدمی ہے، جی ہماری قوم کا آدمی ہے، بہت ہم جانتے ہیں، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بھتیجا، فلاں کا بھائی. تو اللہ نے فرمایا کہ تم کو جو ہم نے مردوں کو فضیلت دی ہے تو تم بھی تو ایک دوسرے میں سے ہو. کسی باہر والے آدمی کو لا کر تو ہم تمہارا حاکم نہیں بنا رہے، وہ تمہارا شوہر بھی تو ہے، تمہارے اندر جو اولاد پیدا ہوگی ان کا وہ باپ بھی تو ہے. پھر اگر تم مر جاؤ تو تمہارا وارث بھی تو ہے، اگر وہ مر جائے تو تم اس کی وارث بھی تو ہو. تو کوئی باہر کا آدمی تو ہم نے تمہارے اوپر مسلط نہیں کر دیا. ہم نے جو فضیلت دی ہے بما فضل اللہ بعضکم علی بعض، کہ تم بھی تو ایک دوسرے میں سے ہو، ایک دوسرے کی جنس ہو.
تو اس لیے اس حاکمیت پر کسی کو ناک بھون چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھو جی اسلام نے مرد کو حاکم کر دیا، مرد کو حاکم کر دیا۔ بھئی آخر وہ مرد کون ہے؟ وہ بھی تو کسی کا بیٹا ہے، وہ بھی تو کسی کا بھائی ہے۔ ایک دوسری بات یہ سمجھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے فضیلت جو دی ہے مرد کو عورت پر، دراصل یہ ایسی زبردستی والی فضیلت نہیں ہے، بلکہ اللہ کا نظام خدا بندی ہے کہ اعضاء کے اعتبار سے، دماغ کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، قوت و طاقت کے اعتبار سے، عبادت و ریاضت کے اعتبار سے بھی تو مرد افضل ہے نا۔ چلو ایک عورت کتنی پابند ہے صوم و صلات ہو، لیکن ایسے دن تو آئیں گے جس میں وہ نماز نہیں پڑھے گی، لیکن مرد تو پڑھے گا نا۔ عورت کتنی بڑی پابند صوم و صلات ہو، لیکن نفاس میں، حیض میں تو وہ عبادت نہیں کر سکتی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات بھی دیکھو کہ عقل کے اعتبار سے، جیسے حضور نے فرمایا نا کے ساتھ العقل والدین، عورتوں میں عقل کا بھی نقصان ہے، دین کا بھی نقصان ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کل کے خلاصہ درس میں کہ یہ جب اللہ خطاب فرماتے ہیں مراد ہوتا ہے پوری دنیا کے مرد اور پوری دنیا کی عورتیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ بھی کوئی ایک عورت اچھی ہے تو ایک مرد بھی پاگل ہو سکتا ہے، یہ مراد نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک عورت ایسی ذہین ہوتی ہے کہ وہ 10 مردوں پر بھی عقل میں بھاری ہوتی ہے۔ وہ استثنائیات ہیں، وہ القلیل و کالمعدوم، ان کا اعتبار نہیں کیا جاتا، اعتبار کیا جاتا ہے پوری جنس کا کہ جنس سے رجال اور جنس سے نساء، اس میں کون افضل ہے؟ بھئی رجال افضل۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پاک نے سرکار دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت میں عقل کا بھی نقصان ہے اور دین کا بھی نقصان ہے۔ تو بیویوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک ہمارا دین کا نقصان ہے وہ تو ہمیں پتا ہے کہ بھئی مرد مہینے کی پوری نمازیں پڑھے گا، ہم تو پڑھیں گے 21-22، 7-8 دن تو ہماری نمازیں نہیں ہوں۔ مرد سال میں پورے روزے رکھے گا، لیکن ہم پورے روزے نہیں رکھ سکتے، بعد میں قضا کریں گے، لیکن رمضان کے دن تو نہیں ملیں گے۔ اسی طرح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سمجھتی ہیں کہ عورت اگر نفاس میں ہے، بچہ پیدا ہو گیا تو ہو سکتا ہے 2 دن 4 دن تک 40 دن تک بھی وہ ناپاک رہ سکتی ہے، تو اس میں بھی ہماری عبادت نہیں ہوگی۔ اور حضور یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ اللہ نے ہم پر جہاد فرض نہیں کیا، ہم مجاہد نہیں بنتی، ہم شہید نہیں ہوتی، ہم غازی نہیں بنتی ہیں۔ بات تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ دین میں تو ہم مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ عقل کی بات ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ ہمارا عقل جو ہے وہ بھی کم ہے مرد سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہن یکفرن العشیر، آپ نے فرمایا عورت کے عقل کی کمی کی مثال یہ ہے کہ ساری زندگی اس کی خشوع اور خدمت کرے، اگر کسی بات پہ جھگڑا ہو جائے تو وہ فوراً کہہ دے گی تم نے میرے لیے کیا کیا، تو اس کے سارے احسانات کو 1 سیکنڈ میں بھول جائے۔ یہ عقل ہے، یہ عقل کی بات ہے کہ آدمی اپنے محسن کو بھول جائے۔ جو شریف لوگ ہوتے ہیں وہ تو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہیں بھولتے۔ آپ نے حدیث مبارک میں واقعہ پڑھا ہے نا کہ حضور کے صحابہ کا پانی کم ہو گیا، حضور پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ پانی تلاش کرو، اگر پانی مل جائے تو پانی لے آؤ، اگر کوئی آدمی ملے جس کے پاس پانی ہو تو اس کو بھی لے آؤ، کیونکہ قافلہ پیاسا ہے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں ہم گئے، ہم نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، اونٹ پر اس نے مشکیزیں لدے ہوئے ہیں پانی کے، ہم نے اس کو روکا، پوچھا کہ پانی کتنا دور ہے، اس نے کہا یہاں سے تو 1 دن رات کا سفر ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اماں مہربانی کرو، ہمارے سردار، ہمارے آقا، ہمارے نبی پاک جو ہیں وہ یہاں قریب میں قافلے میں رکے ہوئے ہیں، تو آپ چلیں وہاں۔ تو عورت نے کچھ ذرا عذر کیا کہ نہیں، اور اچھا وہ جو سنا ہے کہ جس نے باپ دادے کا دین مخالفت کی ہے مکے میں، حضرت علی نے فرمایا بی بی زیادہ باتیں مت کرو، تم بوڑھی عورت ہو، ہماری ماں کے برابر ہو، ہم تمہارا احترام کر رہے ہیں۔
دو لفظ سمجھ لو، محبت سے جانا ہے تو چلو، زبردستی جانا ہے تو جانا ہوگا، مجھے تو نبی کا حکم ہے، میں نے تو پکڑ کے بھی لے جانا ہے، میں تو اپنے آقا کا حکم نہیں چھوڑ سکتا نا۔ اب عورت تھی، ڈر گئی، وہ آ گئی، حضور پاک نے اس کا اونٹ بٹھایا، عورت کو بٹھایا، آپ نے اس کے مشکیزے سے پانی نکالا، کچھ پڑا، کچھ لعاب مبارک ڈالا، پھر مشکیزوں میں پانی ڈال کے مشکیزے بندھوا دیے۔ حضور نے فرمایا ابھی اب پانی نکالو۔ اب سب صحابہ ٹوٹ پڑے، پیاسے لوگ، جانور پیاسے، انسان پیاسے، سب نے پانی پی لیا۔ اب عورت حیران ہو کے دیکھ رہی ہے کہ اتنا سینکڑوں کا لشکر پانی پی گیا ہے، برتن بھر گیا ہے، میرے مشکیزے تو اسی طرح بھرے ہوئے، ان میں تو پانی کا منہ ہوا ہی نہیں، وہ تو جیسے پیٹ بھرا ہے مشکیزے کا، ذرا بھی ڈھیلا نہیں ہوا۔ جب سب نے پانی لے لیا، حضور نے فرمایا کہ بھی اس عورت کے لیے جس کے پاس کوئی کھجور ہے، کوئی کپڑا ہے، کچھ ہے، کوئی چیزیں لے آؤ، اس سے ہم نے پانی لیا ہے تو ہم اس کو کوئی بدلہ بھی تو دینا۔ شریعت میں حکم ہے کہ اگر تمہیں کوئی ہدیہ کرے تو بدلے میں ہدیہ کرو، تحادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ کرو۔ یہ نہیں کہ ون وے ٹریفک ہو کہ بس مولوی اور پیر لیتے رہیں، کبھی دینے کی توفیق ہی نہ ہو، یہ اسلام کے خلاف۔ ہمارے ہاں تو یہی رواج ہے نا، جو پیر بن گیا اس کو ملنے جاؤ تو نظر دو، گھر میں آئے تو پھر بھی نظرانہ دو، یعنی دونوں طرف عذاب، کہ آپ اس کے دربار میں حاضر ہوں تب بھی کچھ لے کے جائیں، ورنہ بڑا بے وقوف مرید ہے، بھی خالی ہاتھ آ گیا۔ اور اگر پیر سائیں خدا نہ کرے گھر میں آ جائیں تو سمجھو اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ اب تو بعض پیر ایسے ہیں جن کے چائے کے ریٹ ہیں کہ چائے پیئیں گے تو آپ 1,00,000 روپے کی تھیلی پیش کریں گے ساتھ، اور اگر وہ آپ کا کھانا کھائیں گے تو پھر آپ کو 5,00,000 روپے کی تھیلی دینی ہو۔ ایسے بھی پیر ہیں ماشاءاللہ، میرے دوست ہیں، تعلق ہے میرا ان سے، میری دوستی ہے اچھی خاصی ان سے، اللہ کیا کیا کہے۔ 5,00,000 بھی دو، کھانا بھی کھلاؤ، کھانے پر بھی تو 1,00,000-2,00,000 لگے گا نا، پیر صاحب کو آپ اکیلا کھانا تھوڑا دیں گے، 100-200 آدمی بلائیں گے نا، اور پھر اس کے کھانے، اچھا پھر وہ پوری کراکری نہیں آئے گی، صرف اسی دن کے لیے استعمال ہوگی، اس کے بغیر نہیں استعمال ہو سکتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ عذاب سے۔ تو یہ حکم نہیں، شریعت کا حکم یہ ہے کہ تحادو تحاوو، تو تمہیں ہدیہ دے تم بھی جواب دو، ٹھیک ہے، غریب ہو غریبانہ جواب دو، جو تمہاری طاقت ہے، اس نے 10 روپے کا ہدیہ دیا، تم 2 روپے کا دے سکتے ہو، بات تو محبت بڑھانے کی ہے نا، تاکہ تمہارے محبت اور تعلقات آپس میں بڑھیں۔ تو بہرحال جب حضور نے اس کو سامان بھی باندھ کے دیا اور آپ نے فرمایا بی بی بات سنو، اپنے مشکیزیں دیکھ لو، ہم نے تمہارا پانی کچھ نہیں لیا، پانی ہمیں اللہ نے دیا ہے، تمہارا پانی تو صرف سبب بنا ہے، آخر کنواں تو کھودنا ہے نا، کہ پانی تو دینے والا مولا ہے، پانی ہمیں ہمارے اللہ نے پلایا ہے، تم اپنا پانی دیکھ لو، تمہارے پانی سے مانا قسم نہ شے، کچھ بھی نقصان نہیں ہوا، لیکن یہ ہماری طرف سے لے جاؤ، اپنے بچوں کو دے دو۔ تو بی بی بڑی خوش ہو کے چلی گئی۔ اچھا خدا کی شان ہے، مکہ فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا، جدہ فتح ہو گیا، ماشاءاللہ مکے سے مدینے تک کے تمام قبائل فتح ہو گئے، بنو ثقیف فتح ہو گئے، بنو حذیل فتح ہو گئے، قریش فتح ہو گئے، کنانا فتح ہو گئے، سب قبائل پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھا گئے، اوس خزرج بنو ہلال سب قبیلے فتح ہو گئے۔ اس بڑھیا کا جو علاقہ تھا وہاں حضور نے چڑھائی نہ کی، تو اس عورت نے اپنے قبیلے والوں کو بلایا، اس نے کہا بات سنو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ نے اتنی بڑی فتح دی ہے کہ اب مدینے سے لے کر ماشاءاللہ سارا عرب کا علاقہ ان کے زیر نگی ہے، تمہاری بستی سے وہ ڈر گئے، معلوم ہوتا ہے ان کو وہ میرا پانی یاد ہے، وہ جو میں نے پانی پلایا تھا نا، تو حضور اس پانی کی وجہ سے حملہ نہیں کر رہے کہ بھی ہم نے اس گھر کا پانی پیا ہے تو اس کے کیا حملہ کریں، لہذا میرا مشورہ ہے کہ ساری قوم چلو اور ہم مسلمان ہو جائیں۔ تو وہ عورت سارے قبیلے کو لے کے آئی اور حضور کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو جو کرم والے لوگ ہیں انہیں تو پانی کا ایک گھونٹ بھی یاد ہوتا ہے نا،
کہ کسی کے گھر میں نمک کھا لیں، کہتے ہیں بھائی ہم نے نمک کھایا ہے، اس کا ہم برا نہیں کر سکتے، اس گھر سے جی ہم نے روٹی کھائی ہے، اس کا گلہ نہیں کر سکتے۔ اب جب یہ عالم ہو تو عورت کے نقصان عقل کا یہ عالم ہے کہ 10 سال اس کی خدمت کرتے رہو، جس دن بگڑ گئی نا اسی دن کھڑے ہو کہہ دے گی آپ بتائیں میرے لیے آپ نے کیا کیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا یہ اس کا نقصان عقل ہے کہ انہن یکفرن العشیرہ، وہ اپنے شوہر کے اپنے خامد کے احسانات کا کفر کرتی ہے، انکار کرتی ہے، اور انکار جو ہے یہ بہت بڑا نقصان عقل ہے کہ اللہ کے احسان کو بھی مانو، بندے کے احسان کو بھی مانو۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، تو فرمایا یہ اس کا نقصان عقل ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھ لیں آج کل تو خیر نقصان عقل عورتوں کا واضح ہے نا، اللہ معاف کرے 10 بچے چھوڑ کے بھاگ جائے گی، یہ عقل والا کام ہے؟ یعنی یہ عقل والی بات ہے کہ عورت کے 10 بچے ہوں، کوئی اور دوست بن جائے گا، وہ بچے پڑے ہوئے ہیں گئی۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں ماں باپ بیٹھا ہوا ہے، عورت ماں باپ کو چھوڑ کے یار کے پیچھے دوست کے پیچھے چلی گئی، عقل کی بات ہے کہ جس نے جینا ہے پیدا کیا ہے۔ یا اچھا اگلے بھی اتنے احمق ہیں بھی، جو ماں باپ کی غدار ہے وہ تمہاری کہاں وفادار ہے؟ اگلے کے دماغ پر بھی عشق کا بھوت چڑھا ہوتا ہے نا، اور جب ماشاءاللہ پکڑے جاتے ہیں 2-4 رگڑے لگتے ہیں عشق ہوتا ہے ختم، پھر سب اپنے لیول پہ آ جاتے ہیں، اپنے اسی اصل مقام پہ پہنچ جاتے ہیں۔ عشق تو اتر گیا ہوتا ہے، جن ہوتا ہے نا، عشق تو جن ہے نا، بھوت ہے دماغ پہ چڑھا ہوا ہے، 5-10 ڈنڈے لگاؤ دیکھو کیا جن بھی گیا عشق بھی گیا۔ اسی لیے اللہ نے لوہا بھی اتارا ہے نا آسمان سے، کتابیں اتاری ہیں تو انزلنا الحدید، فرمایا ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، جو مسئلے کتابیں حل نہ کرے پھر ضرورت ہے لوہا استعمال کر، پھر آدمی بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا نا کے ساتھ العقل بھی ہے، نا کے ساتھ دین بھی۔ اچھا اب جب نا کے ساتھ العقل ہے تو کامل العقل کو حاکم بنانا تھا کہ پاگل کو حاکم بنا دیتے؟ اللہ نے فرمایا ہم نے کچھ ظلم تو نہیں کیا، اگر ہم نے مرد کو تمہارا حاکم بنایا ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اچھا اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھو کہ اگر ایک عامل ہے ایک معمول ہے، ہمیشہ یاد رکھو، یہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہ مداری تماشے کرتے ہیں، اس کو معمول بنا لیتے ہیں، جو کہوں گا کرو گے، جو بتاؤں گا اس پہ عمل کرو گے، فلاں کرو گے، اس قسم کا چکر ہوتا ہے، اپناٹائز کرتے ہیں وہ۔ تو بہرحال تو عامل معمول سے افضل ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہے، ایک عامل ہوتا ہے ایک معمول ہوتا ہے، ہمیشہ قاعدہ۔ تو عامل جو ہے لازمی بات ہے کہ وہ معمول سے افضل ہوگا، تو اللہ نے عورت کو معمول بنایا ہے اور آدمی کو عامل بنایا ہے، تو لازمی بات ہے کہ مرد جو ہے اس سے افضل ہوگا۔ اسی طریقے سے اور چیزیں دیکھ لیں، یعنی دنیا کے کسی بھی نظام کو دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالی اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک زمین ہے، اس میں آپ بیج ڈالتے ہیں، تو بیج ڈالنے والا افضل ہے یا زمین افضل ہے؟ اتنا عقل تو اللہ نے سب کو دیا ہے نا، اب اس کے لیے مولوی صاحب کو آپریشن تو نہیں کرنا پڑے گا بھائی، ایک آدمی انسان ہی نہ ہو تو پھر زمین کی کیا قیمت ہے بھائی؟ افضل تو انسان ہے نا، جس نے زمینوں کے سینے چیر ڈالے ہیں، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا ہے، سمندروں کو عبور کر ڈالا ہے، ہمالیہ کی چوٹیاں سر کر ڈالی ہیں، تو افضل بات تو انسان ہے، اصل بات تو انسان ہے، تو اس لیے ہمیشہ ڈالیں۔ اسی طرح عورت جو ہے وہ گویا محل زراعت ہے، اب توالد و تناسل میں بیج ڈالنے کا جو حق ہے وہ اللہ نے مرد کو دیا ہے، تو مرد ہی افضل بنے گا، عورت تو نہیں افضل بن سکتی۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اخروہن کما اخرہ اللہ، ان کو نمازوں میں بھی پیچھے کھڑا کیا کرو، اللہ نے ان کو مردوں کے پیچھے رکھا ہے، مردوں کے آگے نہیں رکھا۔ مرد جو ہے وہ ہمیشہ آگے ہوگا، لیکن مرد ہو، اگر مرد ہی خود نہ مرد ہو تو پھر تو عورت آگے آئے گی، پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب جب دنیا میں مرد ہی نہ رہے تو پھر عورتیں سر پہ چڑھ کے بولیں گی، فطرتی بات ہے۔ اس لیے اچھا اب دوسری بات فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ،
اور ہم نے مرد کو اس لیے بھی افضل بنایا، حاکم بنایا، رئیس بنایا کہ مرد ان پہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ مرد جو ہے وہ اس کا نان، نفقہ، مہر، گھر، بیت، کھانا پینا، اٹھنا، حتیٰ کہ طلاق بھی دے دے تب بھی عدت میں خرچہ جو ہے خاوند دے، حتیٰ کہ خاوند مر بھی جائے تب بھی 4 مہینے 10 دن اسی کے گھر میں بیٹھے، مکان بھی اسی کا، خرچہ بھی اسی کا، وارث بھی اسی کا۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو خرچ کرنے والا بنایا ہے، تو آخر جو پورے خاندان پہ خرچ کرتا ہے وہ افضل ہے، جو بیٹھ کے کھا رہے ہیں وہ تو افضل نہیں ہو سکتے، جس پر ذمہ داری ہے وہ افضل ہے۔ تو یہ افضلیت جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو عطا فرمائی ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ ساری مخلوق میں افضل درجہ جو ہے وہ انبیاء اور اللہ کے رسولوں کا ہے۔ اللہ کے کروڑوں صلاۃ والسلام ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے ایک نبی بھی عورتوں میں نہیں بھیجا، کوئی عورت نبی بن کے نہیں آئی۔ ایک جھوٹی عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مسیلمۃ بن الکذاب کے زمانے میں ایک عورت تھی، اس نے کہا میں بھی نبی ہوں۔ جب دماغ خراب ہوتا ہے نا، ابھی بھی کچھ چند دن ہوئے آپ کے ملک میں کوئی یوسف نامی آدمی ہے، اس نے بھی کہا میں نبی ہوں، ابھی 10-15-20 دن کی بات ہے، کوئی پرانی چڑی بات نہیں۔ اس نے کہا جی میں بھی نبی ہوں۔ اصل میں آدمی کا کبھی کبھی معدہ خراب ہو نا تو ایسے خواب آتے ہیں آدمی۔ تو ابھی جیل میں پڑے ہیں، ٹھیک ہو جائیں گے نبی صاحب، 20 دن اس کو رکھا جائے نا جی علیحدہ، اور صبح و شام ذرا پولیس ناشتہ واشتہ بھی اچھی طرح کرائے اس کو، تو نبوت کا بھوت اتر جائے گا۔ تو اب جناب بہرحال وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ابھی جناب اس نے کہا میں بھی نبی، ایک عورت نے کہا میں بھی نبی ہوں۔ تو مولوی صاحبان بیچارے بھاگے اس کے پاس، انہوں نے کہا پاگل عورت ہو تم کیسے نبی بن گئی؟ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، حضور خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس نے کہا حضور نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی مرد نہیں ہوگا، یہ تو نہیں فرمایا کہ لا نبی بعدی کہ میرے بعد کوئی عورت بھی نبی نہیں ہوگی۔ جی دلائل تو سب ڈھونڈ لیتے ہیں، جو قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں ان سے پوچھو وہ بھی بڑے مطمئن ہیں جناب، کمال کی بات ہے، انہی سے تو ہمیں سب کچھ ملتا ہے، دلائل تو سب کے پاس ہوتے ہیں۔ تو خیر بہرحال علماء نے سمجھایا، وہ نہ مانی، کچھ عرصے کے بعد اس نے شادی کر لی دوسرے نبی سے، تو بس اس نے کہا میری نبوت ختم ہو گئی، اس کی نبوت شادی میں چلی گئی۔ اس نے کہا شوہر بھی نبی، بیوی بھی نبی، اب ایک گھر میں دونوں تو نبی نہیں بن سکتے، لہٰذا اس کی نبوت ختم ہو گئی۔ پھر وہ مسلمہ رہا، مسلمہ پھر سیدنا ابو بکر صدیق کے زمانے میں قتل ہوا، انہوں نے اس مرتد سے مقابلہ کیا، اللہ نے فتح دی۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے مرد کو فضیلت دی۔ اچھا اب فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ عورتیں جو ہیں صالحات، پاک باز، صالحہ، قانتات، اللہ کی فرما بردار، اپنے شوہر کی فرما بردار، کہتے ہیں قنوت مانا مطیع ہونا، اطاعت، یعنی اللہ کے حکم کی بھی تابع، اپنے شوہر کے حکم کے بھی تابع، اور شوہر کی عزت، مال، بچے سب کی حفاظت کرنے والی، بس سبب اس کے کہ جو اللہ حفاظت کر رہے ہیں، کیونکہ اتنی حفاظت کرنا آسان تو نہیں کہ اپنی عزت کو بھی بچائے، جان مال آبرو کو بھی بچائے، بچوں کو بھی سنبھالے، تو یہ بڑا مشکل کام تھا۔ تو اللہ نے فرمایا بما حافظ اللہ، چونکہ بسبب اس کے جو اللہ کی طرف سے ان کی حفاظت میں مدد ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں نا کہ ایک عورت 5 بچے ہوں سنبھال لے گی، ایک مرد بیچارے کو ایک بچہ سنبھالنا پڑے تو 4 گھنٹے میں دماغ ٹھیک ہو جائے، ایک بچہ صرف سنبھالنا پڑے نہیں تو 4 گھنٹے کے بعد وہ کہے گا کہ بھئی مجھے گھر سے چھٹی کر۔ تجربہ کر لیں آپ، وہ بیچاری 5 بچوں کو بھی سنبھالے گی، کھانا بھی پکائے گی، سلائے گی، اٹھائے گی، نہلائے گی، دھلائے گی، کپڑے پہنائے گی، اسکول بھیجے گی، ان کی ہر غلط صحیح بات سنے گی، کیوں؟ اللہ اس کی مدد کر رہا ہے اس حفاظت۔ جب اللہ کی مدد شامل ہے، آپ تجربہ کر لیں، آپ کے پاس یعنی ایک بڑا قوی جوان ہو، اپنا بچے کو اٹھا کے طواف کے 3 چکر نہیں لگا سکے، 4تھے چکر پہ بیوی کو دے دے گا، وہ بیچاری 7 چکر لگے، وہ اٹھائے وہ نہیں بھی بچے کو چھوڑے، کیوں؟ اس کی اللہ نے اس مسئلے میں مدد کی ہے۔ جب اللہ کی مدد شامل ہے تب ہی وہ کامیاب ہو سکتی ہے۔ اس معاملے میں اللہ کی مدد مرد کے ساتھ نہیں، عورت کے ساتھ، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، بس
اب جناب اگلی آیت میں مسئلہ ہے، یہ تو مسئلہ تھا دونوں کا کہ میاں بھی شریف ہے بیوی بھی شریف ہے، میاں بھی صالح ہے بیوی بھی صالحہ ہے، وہ بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے وہ بھی اللہ کے حکم کی پابند ہے، تو گھر جنت ہے الحمدللہ، گھر میں سکون ہے، راحت ہے اور بڑے اچھے طریقے سے گزر بسر ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اپنے گھر میں کوشش کیا کریں کہ تھوڑا بہت اگر لڑکیاں بیوی پڑی ہوئی ہے الحمدللہ، ورنہ تھوڑا بہت بچیوں کو گھر میں تعلیم بھی دیا کریں، اور خاص طور پہ جو دینی کتابیں ہیں نا یہ ذرا ان کو ضرور دیا کریں، جتنا کو فضائل حج ہے، فضائل درود شریف ہے، فضائل نماز ہے، تعلیم الاسلام ہے، اسی طرح بہشتی زیور ہے، اور کتابیں ہیں، کئی کتابیں ہیں، علماء میں تو 2-4 نام آتے ہیں اردو کی کتابوں کے، اور تو سینکڑوں کتابیں ہوں گی دنیا میں، تو وہ بھی لا کے دیا کریں تاکہ عورت دین سے بھی شناسا ہو، اس کو پتہ لگے کہ دین کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، وضو کیا ہے، طہارت کیا ہے، نفاس کیا ہے، حیض کیا ہے، کن چیزوں سے غسل ضروری ہے، کن چیزوں سے غسل ضروری نہیں ہے، خاوند کے حقوق کیا ہیں، پھر وہ ازواج مطہرات کے احوال پڑھیں گے، صحابیات کے احوال پڑھیں گے، تو گھر میں ذرا دینی ماحول اور فضا بنتی ہے۔ کبھی کوئی تقریر کی کیسٹ دے دی، کبھی کوئی ایسی چیز دے دی تاکہ تھوڑا بہت دین کے ساتھ جو ہے گھر میں ربط رہے، اس سے بھی اللہ کی رحمت سے ماحول میں بڑی خیر پیدا ہوتی ہے، بڑی برکت پیدا ہوتی ہے اور بڑی رحمت پیدا ہوتی ہے۔ بس اب دوسرا مسئلہ ہے اگلی آیت میں، فرمایا واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ وہ عورتیں جن کے جھگڑے کا تمہیں خوف ہے، وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، نشوز مانا نافرمانی، نشوز مانا کہ کوئی عورت سرگرانی پیدا کرے، انکار کرے، خامد کی اطاعت نہ کرے، فتنہ پیدا کرے، اس کا علاج میں اللہ نے 3 چیزیں تجویز کی۔ اگر تم دیکھو کہ تمہاری عورتوں میں علامات آ رہی ہیں کہ اب بات بات میں وہ لڑتی ہے، بات بات میں وہ جھگڑتی ہے، کیونکہ میرے آقا کا ایک فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر کو جو علم دیا تھا، آج دیکھو 1400 سال گزر گئے، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے سامنے حضور پاک دیکھ۔ حضور نے فرمایا کہ عورتوں سے گزارا بھلائی سے کیا کرو۔ آپ نے فرمایا کہ عورت کی یہ صفت ہے کہ یہ شریف کے اوپر سوار ہو جاتی ہے اور کمینہ اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ عورت کی فطرت ہے کہ اگر کمینہ شوہر ہے نا تو ڈنڈے کے نیچے بھی رکھے گا اور اس کے حکم پہ چلے گی تیر کی طرح سیدھی، اور خاوند بیچارہ شریف ہے، ہر بات میں بیچارہ چپ ہے، تو بس وہ جناب پھر سر پہ چڑھتی جائے گی، بغیر لگام کے سوار ہو جائے گی، پھر ہر وقت گویا کہ خاوند صاحب کی داڑھی بھی اس کے ہاتھ میں ہے اور سر کے بال بھی اس کے ہاتھ میں۔ تو لیکن حضور نے فرمایا بھی ہم برے تو نہیں بن سکتے، بنیں گے تو اچھے، چلو تنگ کریں تو کریں، اب ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ عورتوں کو ٹھیک کرنے کے لیے برے بن جائیں۔ ہم نے فرمایا ہم رہیں گے تو اچھے، لیکن ہے عورت کی فطرت ہی، اس لیے فرمایا اس کے ساتھ گزارے کرنے میں ذرا ٹھیک ٹھاک لحاظ رکھا کرو۔ اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ چونکہ اللہ نے اس کو سیدنا آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے، تو یہ ٹیڑھا پن اس میں ضرور رہتا ہے، چاہے عورت کتنی اونچی کیوں نہ ہو جائے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی راز تھوڑا بہت ٹیڑھا پن ضرور رہے گا، پر میں بالکل سیدھا کرنے کی کوشش بھی نہ کرنا، یہ ٹوٹ جائے گی، اور اس کو چھوڑ بھی نہ دینا، یہ اور ٹیڑھی ہو جائے گی۔ پر میں ذرا اعتدال میں رکھیں کہ ڈر بھی رہے، روب بھی رہے، اور کنٹرول بھی رہے، اور محبت بھی رہے۔ اتنی محبت بھی نہ کرو کہ وہ تمہیں بالکل کوئی بندہ ہی نہ سمجھے، وہ سمجھے کہ یہ تو گھر میں ایک نوکر ہے، چپراسی ہے، جہاں اٹھ کے چلی گئی پوچھ نہیں سکتے کہ بیگم صاحب کہاں گئی ہیں، پوچھ ہی نہیں، نوکروں سے پوچھ رہا ہے کہ جی بیگم صاحب کہاں گئی۔ ایسے الو شوہر بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، کوئی شریف آدمی جب تمہیں پتہ نہیں تو نوکر کو کیا پتا ہے، جیسے عورت نے تم سے نہیں پوچھا، تمہارا نوکر کو زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ اس سے پوچھے گی۔
ایسے شریف بھی ہوتے ہیں، یہ زیادہ شریف بنتے ہیں کہ فلم پہ جا رہی ہے تو بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے چپ کر، آج کلب میں جا رہی ہوں، آج میرے سہیلی کے گھر میں جانا ہے، آج مجھے وہاں دعوت ہے، آج مجھے وہاں دعوت ہے، شوہر بیٹھا ہے 2 بجے رات تک تاکہ پہلی گھنٹی پہ دروازہ کھولوں، انتظار میں ہے غریب۔ اس قسم کے جو شوہر ہیں نا، اللہ ان کو بھی بس ہدایت دے، دعا پر۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ بھئی کنٹرول رکھو اس پر۔ اچھا اب تمہیں خوف ہے کہ بھئی یہ سر چڑھ رہی ہے تو کیا کرو؟ پہلا علاج کیا ہے؟ فرمایا فَإِذُوهُنَّ، پہلا علاج یہ ہے کہ تم اس کو نصیحت کرو، بیٹھ کے سمجھاؤ کہ دیکھو ہم اس گھر میں ہیں، یہ کبھی لڑائی جھگڑے سے نہ ملکوں کے مسئلے حل ہوئے، نہ قوموں کے ہوئے، نہ انفرادی ہوئے ہیں، لڑائی سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے، بندوقوں سے کبھی مسئلے حل مسئلے آخر ٹیبل پہ بیٹھ کے حل ہوتے ہیں۔ تو لہذا بیٹھ جاؤ، مجھے سمجھاؤ تم کیوں جھگڑا کر رہی ہو، وجہ کیا ہے، کیا بات ہے، کیا تمہارے مطالبات ہیں؟ اگر معقولیت ہے تو میں بات ماننے کے لیے تیار ہوں، اس کو نصیحت کریں، سمجھائیں، اگر وہ ٹھیک ہو جائے الحمدللہ۔ اچھا اگر تمہاری تقریر بھی بے اثر ہے تو فرمایا کیا کرو پھر؟ دوسرا علاج کیا ہے؟ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اللہ نے فرمایا کہ اب اس کو تم بستر علیحدہ کر دو، یہ نہیں کہا کہ گھر علیحدہ کر دو، کہ جھگڑے کے معنی میں تم اس کو گھر سے نکال دو تو اور جھگڑا ہو جائے گا، پھر جھگڑا ختم تھوڑا ہوگا۔ تم جو ناراض ہو کے بھی کو چلو جاؤ جی اپنے ماں باپ کے گھر، تو اپنے ماں باپ کے گھر جب جائے گی تو جھگڑا حل ہو جائے گا، وہ تو اور جھگڑا بڑھ گیا۔ فرمایا تو اس سے علیحدہ ہو، رہے تمہارے گھر میں، لیکن اس کے ساتھ سونا، بیٹھنا، ایک کمرے میں لیٹنا یہ بند کر، تاکہ اس کے دماغ میں احساس ہو کہ خامن جو رات دن میرے ساتھ پیار کرتا تھا اب علیحدہ سوتا ہے، کیا وجہ ہے، تو اس کو محسوس ہو، ٹھیک ہو جائے تو الحمدللہ۔ اور اگر اس کے بعد بھی ٹھیک نہ ہو فرمایا فَاضْرِبُوهُنَّ، پھر مارو اس کو۔ تیسرا علاج جو ہے اللہ کے قرآن نے بتلایا ہے، پہلا علاج ہے نصیحت کرو، نصیحت سے بھی نہ مانے تو پھر اس کے ساتھ لیٹنا، ایک کمرے میں رہنا، یہ علیحدہ کر دو، اور اس سے بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو اب تیسرا علاج کیا ہے؟ وَاضْرِبُوهُنَّ، کہ اس کو مارو تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ لیکن مارنے میں بھی حضور نے ایک حکم دے دیا، فرمایا اتنا نہ مارو کہ اس کے کوئی اعضاء ٹوٹ جائے، ایسا نہ مارو کہ اس کے جسم و جان پہ کوئی داغ پڑ جائے، فرمایا وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، اس کے چہرے پہ کبھی نہ مارو۔ دیکھو کتنا اسلام کی حکمت ہے، کیوں چہرہ تو سب کو نظر آئے گا نا، تو جو عورت دیکھے گی کہے گی کیا ہو گیا تمہیں، یہ کیا لگا ہے تیرے منہ پہ، تو بات باہر پھیلے گی۔ اس لیے حکم ہے کہ چہرے پر بھی نہ مارو، اور ایسی نقصان دہ ضرب بھی نہ مارو جو اس کے اعضاء کو نقصان پہنچائے۔ بس معنی یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا مار لیا، تنبیہ ہو گئی تاکہ اس کو ڈر ہو۔ اس کی حضور پاک نے ایک اور بڑی بہترین مثال دی، آپ نے فرمایا کہ گھر میں ہر وقت ایک ڈنڈا جو ہے لٹکتا رہے، استعمال نہ کرو لیکن دیکھتی رہے کہ ایک مشکل کشا موجود ہے یہاں میرے لیے، یہ میرے بگڑے تگڑے کام جو ہے ٹھیک کر سکتا ہے، یہ موجود ہے، کسی وقت بھی اگر خاوند نے اٹھا لیا تو میرے اگلے پچھلے حقوق جو ہیں سارے انشاءاللہ ایک دن میں بخشے جائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا وہ ڈر بھی رہے، استعمال بھی نہ کرے، کہ خوف بھی رہے، یہ نہ سمجھے کہ جی میرا خاوند تو جی گھی کا گڑا ہے، سبحان اللہ۔ آج کل شریف خاوندوں کو سمجھاتا ہے گھی کا گڑا، یعنی جیسے گھی پر ہاتھ رکھو نا پھسل جائے گا، وہ جدھر پھسلا ہو پھسلتا ہے بیچارہ، جدھر لڑکا تو لڑک جاتا ہے۔ فلم میں جانے لگا چلو جناب بیگم صاحب حاضر، وہ خود آپ بھی ساتھ ہے، بیگم کو جو خوش کرنا ہے بیچارے نے کیا کرے۔ اور انہوں نے کہا سیر پہ جانے کا، چلو انہوں نے کہا بال کٹوانے کا، بالکل کٹوا، بڑی اچھی بات۔ تو یہ نہیں ہے بلکہ حکم ہے۔ اچھا اب ضرب جو ہے وہ بھی اعتدال میں ہو، یہ نہ ہو کہ حد سے نکل جاؤ، حد سے نہ، اتنا ضرب ہو جو تنبیہ کا ذریعہ بنے، یہ نہیں کہ اس کو پھر ہمیشہ کے لیے باغی کرتے۔ اس لیے بعض عورتیں جو ہے نا جی ان کو مارتے ہیں، اتنے مارتے ہیں لیکن وہ عادی ہو گئے، نتیجہ کیا نکلا کہ پھر بھی تو مسئلہ حل نہ ہوا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے کہ تمہاری صلح ہو جائے۔ اور یہ بھی حضور پاک نے فرما دیا کہ جو عورت
اپنے خامد کا حکم نہ مانے، اپنے خامد کی اطاعت نہ کرے، اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، جنت کی حوریں اس پہ لعنت بھیجتی ہیں۔ تو وہ عورت یعنی اللہ کے ہاں ملعون ہے کہ جو بلا عذر اپنے خامد کی اطاعت نہ کرے۔ فرمایا عورت کی تو خوبی یہ ہے کہ مرد کی نظر پڑے تو خوش ہو جائے، اور مرد غائب ہو تو اس کی عزت اور مال کی حفاظت کرے، اور مرد حکم کرے تو اس کی اطاعت کرے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ باتیں پیدا ہو جائیں نا تو انشاءاللہ گھروں میں جھگڑے بھی نہیں ہوں گے، اللہ دونوں کو آباد کر دیتے ہیں، پھر دونوں میں عزت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ نے ایک گاڑی کے دو پہیے بنائے ہیں، تو اگر کسی میں بھی ہوا کم ہو جائے تو پھر گاڑی بیلنس میں نہیں رہتی۔ اس لیے اصول ہوتا ہے کہ اس کی عزت کریں، اس کی خدمت کریں، اس کو تفریح دیں، اس کے ساتھ ہنسیں بولیں، اس کو خوش رکھیں، تاکہ اس کا بھی تو طبیعت چاہتی ہے نا کہ آدمی اس کو خوشی محسوس کرے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں، فرمایا بی بی عائشہ سے آؤ دوڑتے ہیں، کون بھاگ جاتا ہے مقابلہ کرتے ہیں۔ مقصد کیا تھا؟ امت کو سبق دینا تھا، ورنہ بی بی عائشہ کبھی حضور کی نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ بات یہ تھی کہ امت کو سبق دینا تھا کہ اپنی بیوی کے ساتھ خود باہر چلے جاؤ، تھوڑا تفریح کر لو، جہاں پردہ ہو، غیر مرد نہ ہوں، بس۔ اسلام تو ان چیزوں سے روکتا ہے۔ اسلام یہ تو نہیں کہتا کہ اس کو قیدی بنا کے گھر میں رکھو، اسلام یہ تو نہیں کہتا اس کو اچھا لباس نہ دو، اچھا کھانا نہ دو، اچھا کپڑا نہ دو، اس کا احترام نہ کرو، اس کو اپنے معاملات میں شریک نہ کرو، اس کے ساتھ بیٹھو، اپنے دکھ میں سکھ میں شریک کریں تاکہ وہ تمہاری ایک ساتھی بنے۔ اسی لیے تو عورت کو رفیقہ حیات کہا جاتا ہے کہ وہ تمہاری زندگی کی ساتھی ہے۔ تو زندگی کی ساتھی تو تب بنے گی جب زندگی کے مسائل میں بھی تم اس کو شریک کرو گے۔ اب اگر عورت بات پوچھے کیا چھوڑو تمہارا کیا ہے، وہ بیچاری دیکھے کہ خاوند کے چہرے پہ 12 بجے ہوئے ہیں کہ جی خیر ہے، پریشان لگے، تو تمہیں کیا ہے، جاؤ، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس طرح کو مسائل تھوڑے حل ہوں۔ جب تم اس کو دھتکار دو گے تو وہ بھی تو تم سے پھر خود بخود اجنبی بنتی چلی جائے گی نا۔ وہ بھی ایک دن پوچھے گی، 2 دن پوچھے گی، 4 دن پوچھتے، وہ بھی کہے گی جائے جہنم میں پہاڑ میں جب وہ نہیں پوچھتا تو مجھے کیا ضرورت، دفعہ۔ تو تضاد جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو جب تم اسے اپنے دکھ میں شریک کرو گے، اس کے دکھ میں شریک ہوگے، اس کی ماں کو عزت دو گے، اس کی بہنوں کو عزت دو گے، اس کے باپ کو عزت دو گے، اس کے خاندان کو عزت دو گے، وہ بھی تمہارے خاندان کو عزت دے گی۔ ایک اصولی سی بات ہے، اگر اس کی ماں آئے اور تم ناک بھوں چڑھا لو تو تمہاری ماں کا وہ کیسے خدمت کرے گی؟ اس کا باپ آئے اور تم بگڑ جاؤ تو تمہارے باپ کی وہ عزت کیوں کرے گی؟ اصولی سی بات ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ گندم بو گے تو گندم کاٹو گے، جو بو گے تو جو کاٹو گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اور آخر میں یہ بھی ارشاد فرما دیا، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا۔ اگر وہ عورتیں تمہاری بات مان لیں، تمہاری اطاعت کر لیں، فرما برداری کر لیں، جھگڑا وگڑا چھوڑ دیں، تو اب تم اس کو عذاب دینے کے لیے کوئی راستے نہ نکالو۔ اب جب اس نے بات کرنے کہا اچھا اس نے مجھے خراب کیا نا، اب میں بھی اس کو اچھی طرح خراب کروں گا، میں بھی کوئی موقع ڈھونڈ کے اس کو ذلیل کروں گا۔ اللہ نے فرمایا نا، خبردار، جب بات ختم ہو گئی، جب اصلاح ہو گئی، جب اس نے تمہاری بات کو مان لیا ہے تو اب تم بلا وجہ اس کو پریشان کرنے کے لیے ہیلے بہانے کرتے پھرو، راستے ڈھونڈتے پھرو نہ۔ اب اپنے گھر کو برباد نہ کرو، اپنے گھر کو اچھا رکھو، کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں اگر میاں بیوی میں جھگڑے ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، اس کا اصل اثر جو ہے وہ اولاد پہ پڑتا ہے۔ چھوٹے بچے جو ہیں نا، ان کے دماغ صاف ہوتے ہیں، وہ ان دماغوں میں بیٹھتا رہتا ہے، پھر بڑے ہو کر وہ تمہارے لیے خود عذاب بن جائے، کیونکہ وہی جھگڑے ان کے دماغوں میں ہوں گے، وہی نفرتیں ان کے دماغوں میں ہوں گی، وہی رات دن کی لڑائیاں ان کے دماغوں میں ہوں گی، وہی برائیاں ان کے دماغوں میں ہوں گی۔ اگر کبھی بات بھی ہو جائے تو اپنی اولاد سے علیحدہ دروازہ بند کر کے کمرے میں آپ علیحدہ بیٹھ کے بات کریں، تاکہ اولاد میں نفرت پیدا نہ ہو، اولاد میں جھگڑے پیدا نہ ہوں، اولاد کے سامنے آپ ان کی بے عزتی کریں، آپ ہمیشہ ایسے بولیں جیسے کوئی اللہ معاف کرے وہ مجرم ہو، تو پھر بچوں کے دماغ میں بھی وہی آئے گا، اچھا یہ ہمارا باپ تو ہے لیکن ہماری ماں کا دشمن ہے، اس نے ہر وقت ہماری ماں کو ذلیل کیا، اچھا بڑے ہو گئے ہم بھی اس کو بتائیں گے کہ کیا کیسے تم نے ہماری ماں کو ستایا تھا۔ تو پھر وہ ان کے دلوں میں بھی وہ جھگڑے اور نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اور اولادیں باغی ہو جاتی ہیں۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا ان اللہ کان علیا کبیرا،
یاد رکھو کہ اگر تم نے عورتوں پہ ظلم کیا یا عورتوں نے اپنے خاوند کی نافرمانی کی تو سب سے بڑا جو ہے، سب کا حاکم، سب سے بلند برتر تو اللہ کی ذات ہے، پھر اللہ سزا دے۔ اگر تم نے میرے احکام پہ نہ چلے، مرد نہ چلا یا عورت نہ چلی، تم میں سے کسی نے بھی میرے فرمان کی نافرمانی کی تو تم تو ایک عارضی حاکم ہو، صرف ایک گھر میں تو سب کا حاکم ہوں۔ اللہ تو سب کے بڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ساری مخلوقات پہ کنٹرول فرمانے والے ہیں، تو اس لیے اللہ پاک نے نصیحت فرمائی۔ اچھا، اگلی آیت بھی چونکہ اسی کے ساتھ متعلق ہے۔ اب ایک اور مسئلہ ہے، ان مسائل کو اگر آدمی سمجھ لے نا، گھر میں کوئی جھگڑا بھی نہ ہو انشاءاللہ۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اب یاد رکھو یہ دوسری صورت ہے، پہلی صورت کیا تھی؟ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، کہ اگر تم کو عورتوں کی طرف سے نافرمانی کا ڈر ہے۔ اب یہاں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اب دونوں کی طرف سے نفرت ہے، دونوں کی طرف سے۔ پہلے تھا کہ عورت میں اگر نافرمانی ہے، عورت میں اگر نشوز ہے، اب یہ ہے کہ دونوں طرف جو ہے معاملہ گڑبڑ ہے، خاوند بھی ناراض ہے، بیوی بھی ناراض ہے، خاوند بھی بھرا بیٹھا ہے، بیوی بھی بھری بیٹھی ہے، اور دونوں کے اندر تنافر، کدورت، میل پیدا ہو گئی ہے، تو بھئی اب کیا کرو؟ وہ تو تھا نا کہ خاوند تو چاہتا ہے لیکن بیوی نافرمان ہے، تو چلو بیوی کو فرما بس نصیحت کرو، نصیحت نہیں مانتی چلو بھی اس کے ساتھ لیٹنا بیٹھنا چھوڑ دو، پھر بھی نہیں مانتی چلو بھی اس کو تھوڑا بہت مار لو ٹھیک ہو جائے۔ اب یہ ہے کہ دونوں کے دل خراب ہیں، دونوں کے اندر جھگڑا ہے، شقاق کہتے ہیں شق کو، کیا مانا کہ ایک اس طرف کھڑا ہے ایک اس طرف کھڑا ہے، ایک اس شق میں ایک اس شق میں۔ اسی طرح وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو لوگ مَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اللہ کے رسول سے جھگڑا، کیا مانا کہ اللہ کا رسول ایک حکم وہ ادھر کھڑا ہے، اللہ کے رسول فرماتے یوں چلو وہ یوں چلتا ہے، تو یہ ہے شقاق۔ اگر ان دونوں میں ایسا ہو جائے تو اب کیا کرو؟ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اب اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک حکم خاوند کے خاندان سے اور ایک حکم بیوی کے خاندان سے، ایک وہ چنے ایک یہ چنے۔ خاوند کو کہا جائے اچھا بھی دیکھو بات سنو، تم تو ہو نا اس وقت بھرے ہوئے، تم اپنے خاندان میں کس کو بڑا مانتے ہو؟ عورت کو بھی کہو بھی تم اپنے خاندان میں سے ایک آدمی چن لو۔ اب یہ دونوں حکم بن جائیں، اور دونوں حکم جو ہے وہ کیا کریں کہ دونوں کے احوال سن کے پھر کوشش کریں ان کی اصلاح کے لیے۔ اچھا، اب اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے فقہا میں۔ بعض فقہا تو فرماتے ہیں کہ بھئی دونوں حکم بن گئے، انہوں نے سنا بیوی کا خاوند کا آپس میں مشورہ، اس نتیجے پہ پہنچے کہ صلح ہو گئی، اچھی بات ہے الحمدللہ صلح ہو گئی۔ لیکن اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ صلح نہیں ہو سکتی تو وہ طلاق خود فیصلہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو بھی طلاق کہا، اچھا بھی بس ٹھیک ہے خلاص طلاق، اچھا بھی خلاص کھلو۔ تو اب مزید یعنی کسی اجازت کی ضرورت، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب ابی حنیفہ رحمہ اللہ اور باقی ائمہ میں سے بھی کچھ ائمہ کہتے ہیں نا، اللہ نے حکم کو اختیار دیا ہے صلح کا، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر وہ اصلاح چاہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ دو حکم جو ہے ان کو صلح کرانے کا اختیار تو ہے، ان کو طلاق دینے کا اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ آگے اللہ نے قرآن میں ان کو اصلاح کا حکم دیا ہے۔ ہاں اگر خاوند اور بیوی دونوں ان کو کہیں کہ دیکھو جی آپ کو صلح کا بھی اور طلاق کا بھی ہم اختیار دیتے ہیں، اگر ہماری صلح کراؤ تو ہمیں منظور، اور اگر تم اس نتیجے پہ پہنچتے ہو کہ صلح نہیں ہو سکتی طلاق ہو، اس کی بھی آپ کو اجازت ہے، تو اب وہ طلاق کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتے ہیں۔
کیونکہ خاوند اور بیوی دونوں نے ان کو طلاق کا اختیار بھی دے دیا ہے، اس لیے اب وہ طلاق کر سکتے ہیں، ورنہ جو ہے وہ طلاق جو ہے نہیں ہوگی، صرف اصلاح ہوگی۔ اور بعد اما فرماتے ہیں کہ نہیں، جب اللہ نے ان کو صلح کا اختیار دیا ہے تو اس کے بالعکس وہ اختیار بھی خود بخود حاصل ہو گیا۔ یعنی اس میں صرف ایک علمی باریکی ہے کہ بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ ان کو طلاق کے لیے مزید حق دینا پڑے گا، بعض کہتے ہیں جب ہم نے حکم بنا لیا تو بس یہی اختیار کافی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر دونوں یہ ارادہ کر لیں، نیت کر لیں کہ بھئی ہم میاں بیوی کی صلح کروائیں، چونکہ میاں بیوی کا جھگڑا جو ہے نا جی، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ دعا کریں اللہ ہر گھر کو ایسے جھگڑوں سے بچائے، اور اللہ کے کعبے میں آپ دعا کریں جن گھروں میں جھگڑے ہیں اللہ ان کی اصلاح کر دے، اللہ ان کے جھگڑے دور فرما دے، ان کے گھروں کو آباد کرے، اور ہر مسلمان کے گھر کو فتنے سے بچائے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے نا جی کہ آدمی دشمن سے تو لڑے، بیوی سے کیسے لڑے؟ یہ بڑا مشکل مقابلہ ہے۔ دیکھو نا جی، دشمن ہے تمہارا، ٹھیک ہے لڑے، تم کو مر گئے، اس نے مار دیا، بات تو ختم ہو گئی نا۔ اب بیوی سے لڑو، کیا کرو؟ یعنی تم حق بجانے بھی ہوتا بھی سارے لوگ یہ کہیں گے چھوڑو یار بڑا بیوقوف، بیوی سے لڑ۔ عورت سے دیکھو یار، یہ بھی کو مرد ہے، عورت سے لڑ تو پھر بھی انسان کہاں جائے۔ اچھا، اور اگر نہ لڑو تو ہر وقت آدمی جہنم میں کیسے جلے؟ سارا دن تو کام کرے، گھر میں آئے آگے جناب جہنم، گھر میں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فتنہ ہے، فساد ہے، یا عورت کا منہ ادھر ہے، خامد کا ادھر ہے، وہ پانی مانگ رہا ہے، وہ چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ کھانا مانگ رہا ہے، وہ چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اس نے کہا نمک کم ڈالنا ہے، اس نے اور زیادہ ڈال دیا، اس نے کہا میرے چاچ نہیں ڈالنی ہے، اس نے اور زیادہ ڈال دی، کہ چلو اور لڑے، جتنا لڑ سکتا ہے لڑے، کچھ جلا دیا، کچھ بنا دیا، کچھ بگاڑ دیا، تو تماشا ہر وقت کا ایک جھگڑا، اس کا کون لڑ سکتا ہے؟ تو بڑے سے بڑا آدمی پتھر کا بھی بنا ہوا ہو تو ختم ہو جاتا۔ اس لیے اللہ ہر مسلمان کے گھر میں جھگڑے دور فرما دیں، اللہ ہر گھر میں اصلاح فرما دیں، اللہ پاک ہمارے گناہوں کی ہمیں ایسی سزا نہ دیں کہ ہم اپنے گھر میں ذلیل ہو جائیں۔ اس سے بڑی کوئی بات ہے کہ آدمی کی عورت بات نہ مانے؟ اس سے ایمان سے خود اندازہ کرو، اس سے بڑی اور ذلت کی کیا بات ہوگی کہ ایک آدمی کی بیوی ہو لیکن وہ اپنے خامد کی فرما بردار نہ ہو، یعنی وہ باہر ہو، حاکم ہے، افسر ہے، گھر میں آتا ہے بیوی نہیں سنتی۔ اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا؟ اب جناب اللہ نے فرمایا کہ اگر دونوں کی نیت اصلاح کی ہوگی تو اللہ اصلاح کا ان کے لیے راستہ پیدا فرما دے۔ اس میں علماء نے لکھا ہے کہ جب میاں بیوی کے جھگڑے کے سلو کرانے والے کوشش کرتے ہیں اور سلو ناکام ہوتی ہے، وجہ یہ ہے کہ دو میں سے کسی ایک کی نیت ٹھیک نہیں، وہ سلو کرانا چاہتا ہی نہیں، وہ پہلے دن سے سوچ کے آتا ہے کہ دیکھو جی نہیں، ہم نے تو ختم ہی کرانا ہے مسئلے کو۔ اگر دونوں کی نیت صحیح ہو، جب اللہ کہتا ہے کہ ہم توفیق دیں گے سلو ہو جائے گی، تو سلو کیسے نہ ہو؟ پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے جہاں جہاں سلو ناکام ہوتی ہے اور فیصلہ نہیں ہو پاتا، سمجھ لو کہ دو میں سے کسی کی نیت میں سلو نہیں تھی، کسی کی نیت میں کوئی ضرور گڑبڑ تھی، ورنہ جب اللہ کا فرمان ہے کہ بھئی دونوں نیت کر لیں سلو کی تو ہم سلو کروا دیں گے۔ یریدا اصلاحن، اگر ان دونوں کی نیت ہے کہ میاں بیوی میں اصلاح کرا دیں تو اللہ دونوں کو توفیق دیں گے کہ اصلاح کرا دیں۔ تو جب اللہ توفیق دے تو پھر اصلاح کیسے نہ ہو؟ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے نا کہ وہ ابلیس لعین جو ہے، بڑا ابلیس، تو وہ اپنے ماتحت جو ہیں ان سے رپورٹ لیتا ہے کہ اچھا بھئی آج تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا جی آج میں نے فلاں آدمی کو نماز نہیں پڑھنے دی۔ تو نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم نے اچھا کیا، اور تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے اس کو چوری کروا دی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ایک شیطان آتا ہے، کہتے ہیں آج تم نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں جی آج میں نے میاں بیوی میں لڑائی کرا دی، بیوی کو الگ بھرا کہ تمہارا میاں جو ہے پتہ ہے رات کو لیٹ کیوں آتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے؟ اس نے تو ایک اور جگہ عشق کیا ہوا ہے، اور میاں کو بھی بھرا کے ذرا تم گھر سے باہر نکلو، دیکھو تمہارے جاتے ہی ٹیلی فون شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اب اس غریب نے ویسے ٹیلی فون کی تھی، بہن کو بھی کرنے کے لیے اٹھایا تو شک تو شروع ہو گیا نا کہ اس نے ٹھیک کہا تھا، یار میں تو ابھی نکلا ہی نہیں اور ٹیلی فون پکڑ لیا اس نے، تو میں نے لڑا دیا۔ تو شیطان اس کو کہتا ہے میرے ساتھ کرسی پہ بیٹھو، تم نے کام کیا ہے، باقی تو فضول ہیں یہ سارے۔ اس لیے کہ جب دونوں لڑیں گے تو دونوں گناہوں پہ چلیں گے، دونوں لڑیں گے تو دونوں اللہ کی نافرمانی کریں گے، دونوں لڑیں گے تو دونوں اللہ کے نبی کے نافرمان ہوں گے،
پھر دونوں زنا کریں گے، برائی کریں گے، گناہ کریں گے تو بات بڑھتی چلی جائے گی، پھر دونوں کے قبائل ٹکرائیں گے، پھر ندیاں بہیں گی خون کی۔ تم نے کام کیا، اصل کام تو یہ ہے کہ میاں بیوی کو لڑاؤ۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جادوگر جو تھے وہ کیا کرتے تھے، یفرقون بین المرء وزوجہ، ان کے جادو کا زور کیا ہوتا تھا کہ میاں بیوی کو علیحدہ کرو، میاں کو بیوی سے لڑاؤ، بیوی کو میاں سے لڑاؤ، چونکہ جب یہ دونوں علیحدہ ہوں گے تو اب ہزاروں گناہ کے راستے کھل جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر صلح کرانے والوں کی نیت ہو اصلاح کی تو ہم ان کے درمیان میں اصلاح کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اور فرمایا ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ علم والے بھی ہیں، دیکھنے والے، جاننے والے بھی ہیں، دونوں صفتیں، علیم بھی آئی، خبیر بھی آئی۔ کیا مانا؟ اگر تمہاری نیت صلح کی نہ ہو اللہ تو دیکھ رہے ہیں، اگر تمہاری نیت میں ذرا بھی کھوٹ ہے، تم صلح نہیں کرانا چاہتے ہو، تم بلکہ خود چاہتے ہو کہ طلاق ہو اور یہ بلا دوسری جگہ نکاح کرے، تو اللہ تو جانتے ہیں نا۔ اس لیے حکم ایسے لوگوں کو بناؤ جو اللہ کے فرمان کے تابع ہوں اور دونوں میں اصلاح کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام عالم اسلام کے گھروں پہ اپنی رحمت نازل فرمائے، اپنے عذاب رفع فرما دے، اور جن ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ مدد فرمائے۔ ٹھیک ہے، مہربانی، جزاک اللہ۔ اچھا جی، کہ ہمارے دوست جو ہیں ان کے والد انتقال کر گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو غائبانہ جنازے کے قائل ہی نہیں، باقی ائمہ کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، تو اگر تو حنفی مسلک پہ ہیں تو پھر دعا کر لیں ان کے لیے، اس کے لیے جنازہ پڑھنے کی علیحدہ ضرورت نہیں۔ اور اگر آپ دوسرے ائمہ کے مسلک پہ ہیں تو آپ پڑھ لیں کھڑے ہو کے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ، کوئی منع نہیں۔ باقی یہاں حرم میں پڑھنا پڑھانا یہ تو ہمارے بس میں نہیں، یہ تو ان لوگوں کا کام ہے، آپ ائمہ حرم سے رابطہ کریں۔ اگر آپ ان کے لیے قرآن پڑھیں، بالکل پڑھیں، دعا مانگیں، ثواب ہوگا۔ صرف امام شافعی قائل نہیں ہے ثواب پہنچنے کے، وہ کہتے ہیں کہ بس جو اس نے خود پڑھا ہے اس کا ثواب ہوگا، بعد میں جب پڑھا جائے تو اس کو ثواب نہیں ہوتا، کیونکہ جب اس نے پڑھا ہی نہیں تو ثواب کیوں ہو؟ ثواب تو اسی چیز کا ہوتا ہے جو اس نے خود کیا ہے۔ لیکن باقی ائمہ قائل ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، قرآن پڑھیں، کوئی منع نہیں۔ اگر ایک آدمی پر حج فرض ہے، وہ آدمی کمزور ہے، ضعیف ہے، تو اس کا حج بدل کرانے کے لیے بالکل آپ حج بدل کرا سکتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بھی شرط ہے کہ جس آدمی پہ حج فرض ہے وہ بیمار ہے، بوڑھا ہے، کمزور ہے، حج بدل کرانا ہے تو اسی جگہ سے آدمی بھیجے، جس جگہ کا وہ رہنے والا ہے وہاں سے آدمی آئے اور اس کے لیے حج بدل۔ قرآن کا بخشنے کا کیا طریقہ ہے؟ بخشنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ تلاوت کر لیں، یا اللہ اس کا ثواب خود آپ جس کو چیک کریں اس کو عطا فرمائیں، بس اللہ نے ثواب دینا ہے، کوئی ہم نے خود پہنچانا تھوڑا ہوتا ہے۔ اگر ہم حرم میں نماز پڑھیں تو صرف فرض نمازوں کا 1 لاکھ ملے گا یا نفل کا سب نمازوں کا انشاءاللہ ملے گا۔ رکن یمانی جو ہے سنت یہ ہے کہ وہاں موقع ملے تو آپ دایاں ہاتھ جو ہے اس پر ایسے بسم اللہ اللہ اکبر اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے گھریلو جھگڑے کی وجہ سے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، 3 طلاقیں دی ہیں۔ بہرحال اس کے لیے بہتر مسئلہ یہ ہے کہ دارالافتاء سے آپ رجوع کریں اور وہاں سے فتویٰ حاصل کریں، اس کے مطابق عمل کریں۔ کسی نہ کسی طرح یہ شیاطین اور جنوں کی وجہ سے پتہ کیا ہے، وہ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کا مستقل سنتا ہوں بیماری کے متعلق۔ کل کچھ لوگ بات کر رہے تھے کہ جنوں کی طرف بیماری ہو یا شفا ہو، بیماری بھی اللہ دیتے ہیں اور شفا بھی اللہ دیتے ہیں۔ اب بیماری کے اسباب ہیں، کبھی ہم نے غذا غلط کھائی تو بیماری بظاہر غذا کی وجہ سے آ گئی،
کبھی کسی پر جن اور شیاطین نے ڈورے ڈالے، اس کی وجہ سے بھی بیماری آ گئی، لیکن اصل اذا مرضت فہو یشفین، بیماری دینے والا بھی اللہ ہے، شفا دینے والا بھی اللہ ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کسی کو پکڑے کوئی چھڑا نہیں سکتا، اگر کسی کو نفع دے کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ نؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ، ہر خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ شفا اللہ دیتا ہے، بیماری شیطان دیتا ہے، بری، یہ تو غلط ہے، تو کفر ہے۔ جی کہ اگر باپ غلط غیر اسلامی کام کر رہا ہو تو بیٹا اپنے باپ کو ڈانٹ سکتا ہے؟ نہیں ڈانٹ سکتا۔ بیٹا اپنے باپ کو اچھے طریقے سے، پیار سے، محبت سے سمجھائے کہ بھئی یہ اسلام کے خلاف ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، محبت سے سمجھائیں، لیکن یہ نہیں کہ تم غیر اسلامی کا بہانہ کر کے ڈانٹ دو، ڈانٹنے کا کوئی حق نہیں۔ ہاں اب یہ تو نہیں کہ باپ کسی کو قتل کر رہا ہو تو بیٹا چپ کر کے دیکھتا رہے، پکڑے، روکے۔ میں انڈیا سے جب چلا تو میری نیت طواف کی تھی، عمرے کی نہیں تھی۔ طواف ہی تو عبادت ہی ہوتا ہے نا۔ بہرحال اب آپ عمرہ بھی قضا کریں اور ایک دم بھی ادا کریں۔ اگر میاں بیوی ایک مصلی بچھا ہوا ہے، دونوں پہ کھڑے ہیں اور دونوں اپنی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، تو کٹھے کھڑے ہو سکتے؟ کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ کوئی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ ویسے لڑائی جھگڑا ہو الگ بات ہے، ورنہ شریعت میں تو کوئی منع نہیں۔ ہاں حلال جانوروں کا خصیہ وغیرہ جو ہے اس کے بارے میں بعض علماء مکروہ کہتے ہیں کہ کراہت تحریمی تک چلے گئے، اور بعض علماء کے نزدیک صرف کراہت ہے۔ اگر ایک آدمی نے ہسپتال بنایا ہے کینسر کے لیے، اس نے جو پیسے جمع کیے وہ کھیل اور گانے وانے کر کے جمع کرائے، تو کیا اس میں ہم علاج کروا سکتے ہیں؟ تم شریف نہ دو تو کیا کرے؟ کسی طرح تو پیسے اکٹھے کرنے تھے نا۔ دیکھو بھی جب آدمی شریف آدمی تو نہ تو مولوی کسی نے جا کے اس کو چندہ کر دیا ہے؟ ٹھنڈے دل سے مجھے بتائیں 4 مولوی جنہوں نے اس کے لیے پورے ملک میں دورہ کیا ہو، چندہ کر کے دیا ہو۔ اس بیچارے کا پھر جو ماحول تھا، اس نے بھی تو پھر اپنے دوستوں سے مدد لینی تھی، ساری زندگی اس کی بھی تو انہیں کے ساتھ گزری ہوئی تھی، وہی لوگ ان کی مدد کو آئے جو اس کے ساتھی تھے۔ اب جو کچھ اس نے بنایا ہے وہ تو غریبوں کے لیے، علاج کیوں نہ کروائیں؟ آپ علاج کروائیں، فائدہ اٹھائیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ سارے پیسے تو گانے کے نہیں ہوتے، زکوٰۃ بھی آ رہی ہے، لوگ زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، 20-20 کروڑ سال میں زکوٰۃ کا فنڈ استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ تو نہیں کہ سارے ہمارے لیے وہ گانے والے پیسے رکھے ہوئے ہیں، گانے والے پر گانے والیوں کا علاج کرے گا، آپ فکر نہ کریں، وہ بھی تو آخر مریں گی نا کبھی۔ ہمارا علاج جو ہے انشاءاللہ وہ حلال کے پیسوں سے کرے گا، علاج کرا سکتے ہیں، موٹی بات یہ ہے۔ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پہ ہوں، اگر دعائے قنوت کبھی نہ پڑھے نماز ہو جائے گی، امام شافعی کے ایک قول میں بھی دعائے قنوت واجب ہے، پھر سجدہ صاف کرنا پڑے گا۔ البتہ ایک قول میں ان کے سنت ہے، اگر چھوٹ گئی تو کوئی حرج نہیں۔ یہ جو ایسا لکھ دیتے ہیں ایک اور دین، اس سے اللہ نام ہوتا ہے، یہ تو مجھے تو نہیں پتا بھی یہ اس طرح 111 لکھو تو اللہ ہو جائے گا، مجھے تو نہیں۔ میں نے حج کرنے کے بعد صفا مروہ نہیں کیا تو ابھی ایک نفلی طواف کر کے صفا مروہ دوڑ لیں، کوئی حرج نہیں، کوئی جرمانہ نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ کے پیسے سے مسجد یا مدرسہ بنوا سکتے ہیں؟ نہیں بنوا سکتے۔ زکوٰۃ کے پیسے سے تعمیر نہیں ہو سکتی۔ زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے وہ غریبوں کے لیے ہوتا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین۔ زکوٰۃ کے پیسے سے آپ جو ہے نہ مسجد بنا سکتے ہیں نہ مدرسہ بنا سکتے ہیں۔ ہمارے ملک میں علماء سر پہ پگڑی باندھتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل حضور کی سنت ہے۔ اگر کوئی پگڑی نہیں باندھتا تو وہ بھی منع نہیں، پگڑی باندھتا ہے تو سبحان اللہ کہ حضور پاک نے پگڑی باندھی ہے، اللہ توفیق دے۔ صرف ٹوپی پہنے تب بھی ٹھیک ہے، رومال پہنے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں آدمی جھگڑے کرے۔ اگر پتہ نہیں کیا ہے جی،
صاحب بانی سے کافر مردود ہو جائے، اس سے رقم وغیرہ ملے، جو جادو پھر حلال ہے نہیں کہ بتا مجھے تو نہیں پتا بھی آپ نے کیا لکھا ہے، جادو سے کافر ہو جائے مجھے نہیں پتا، کیا سمجھ ہی نہیں آئی تو جواب کیا دوں؟ ہمارے ہاں ایک مسجد ہے، اس میں نماز فجر میں باقاعدہ روزانہ جو ہے دعائے قنوت پڑھتے ہیں، تو بالکل کوئی حرج نہیں۔ ویسے بعض امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر فجر کی نماز میں قنوت ہے، باقی ائمہ فرماتے ہیں قنوت نازلہ، کیا مانا کہ جب کہیں مسلم